میرے سامنے سڑک پر مسخ شدہ ایک برہنہ لاش پڑی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہجوم نے اسے مارا، تشدد کیا، گھسیٹا اور اسے پاؤں تلے رونتے رہے، پھر اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ چہرے، لباس اور حلیے سے اس کی شناخت ممکن نہیں۔ اس کی آنکھیں باہر آ چکی ہیں، آنتیں سڑک پر بکھری پڑی ہیں، خون بہہ کر جم چکا ہے۔ مارنے والے جو شدید غصے اور اشتعال میں تھے، بالآخر تھک ہار کر چلے گئے۔ اب تماشا دیکھنے والوں کا تانتا بن گیا۔ لاش کی بدبو اور تعفن سے اس کے قریب کھڑے ہونا مشکل ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے ناک پر رومال رکھا ہے، وہ ایک دوسرے سے استفسار کر رہے ہیں کہ کون تھا یہ بدنصیب۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جرم کیا تھا اس نے، اسے کوئی اٹھاتا کیوں نہیں۔ لوگ تبصرے کرتے رہے، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ شام ڈھل رہی ہے، اتنے میں ایک بوڑھا شخص آگے بڑھتا ہے، سفید چادر پھیلاتا ہے اور لاش کو ڈھانپ دیتا ہے۔ لوگ اسی سے سوال کرنے لگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا وہ لاش کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ وہ شخص حیرت سے سب کو دیکھتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، کیا تم اسے نہیں جانتے؟ سب نفی میں جواب دیتے ہیں، ہم اسے نہیں جانتے۔ ویسے بھی اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہے، کوئی بھلا اسے کیسے پہچانے گا۔ وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، بھلا تم اسے اس حال میں کیسے پہچانو گے؟ تو سنو میں بتاتا ہوں کہ یہ لاش کس کی ہے۔ لوگ چونک پڑے اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، افسوس اس کے پاس اختیار تھا، طاقت تھی، دولت تھی، جائیدادیں تھیں، بڑا خاندان تھا۔ یہ سیاہ و سفید کا مالک تھا، اس کے پاس جاہ و جلال تھا، اقتدار تھا، طاقتور فوج تھی، مگر یہ ظالم تھا، ناانصافی کرتا تھا۔ جرم اگر طاقتور کرتے تو انہیں چھوڑ دیتا تھا، مگر غریب کو سزا دیتا تھا۔ اس نے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کو لوٹا، اپنی دولت کے انبار اکٹھے کیے، اپنی رعایا کا جینا محال کر دیا۔ لوگ دو وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ اس کی ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت بے روزگاری عام ہوئی، لوگ اس کی ریاست چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جانے لگے۔ جو بے بس تھے وہ خودکشیوں پر مجبور تھے، لیکن یہ بدبخت ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے لوگوں کے شکوہ کرنے، بولنے اور چیخنے پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے طاقت اور اقتدار کے نشے میں ہر وہ ناجائز کام کیا جو یہ کر سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے ظلم اور بربریت سے لوگوں میں غصہ اور اشتعال مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ لوگ متحد ہونے لگے، ان کا جتھا تیار ہو گیا، اور آج صبح انہوں نے اس ظالم کو بھرے بازار میں گھیر لیا، اسے مارا پیٹا، تشدد کیا، گھسیٹا اور بالآخر قتل کر دیا، اور پھر اس کی لاش تک کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جانتے ہو اس شخص کی شناخت کیا ہے؟ تو سنو، یہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کی لاش ہے جو 8 دہائیوں سے تم پر مسلط تھا۔ ایک ایسا نظام جو بڑھاپے کی دہلیز بھی پار کر چکا تھا۔ یہ اصل میں گل سڑ چکا تھا، یہ اپنی موت آپ مر چکا تھا، عرصہ ہوا اس میں سے بدبو اور تعفن اٹھنے لگا تھا، لیکن اس کے محافظ اس پر بندوقوں سے پہرے دیتے رہے۔ اس کے مجاور اس کے ارد گرد اگربتیاں جلائے بیٹھے رہے تاکہ اس کی بدبو سے کوئی اسے مرا ہوا نہ سمجھے۔ اس کے چاہنے والے اس کے ارد گرد اس کی عظمت کے جھوٹے گیت گاتے رہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ اس سے وابستہ شاعر، دانشور اور ادیب اپنی تحریروں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ ابھی زندہ ہے۔ سرکاری افسر اس کے تن مردہ سے انسانی اعضاء بیچ بیچ کر کھاتے رہے، عدل کی میزان تھامے منصف اس کے سامنے سجدہ ریز رہے اور ایسے فیصلے کرتے رہے جس سے ریاست کا ڈھانچہ شکست و ریخت کا شکار ہوا۔ تمہارے سامنے پڑی اس نظام کی اس لاش کو فی الحقیقت سرمایہ کار اور کاروباری طبقہ گدھوں کی طرح نوچتا رہا۔ اس نظام سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے والے اپنے خزانے بھرتے رہے اور اس کی لاش کو کیمیاوی مادے لگا کر برسوں کیا دہائیوں تک زندہ رکھنے کا ڈرامہ کرتے رہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ نظام عدل پر چلتے ہیں، انصاف پر قائم رہتے ہیں، میرٹ پر حیات جاویدہ پاتے ہیں، اپنے لوگوں سے وفا کرنے پر زندہ رہتے ہیں۔ نظام تب تک قائم رہتا ہے جب تک کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کرنے کا بندوبست کرتا رہے۔ جب وہ غریب کا نوالہ چھین لیتا ہے، عزت اور آبرو کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، لوگوں کی امید اور سہارے چھین لیتا ہے، انہیں ظلم اور بربریت کا نشانہ بناتا ہے، بے گناہ قید کر لیتا ہے،
ان کی زبانیں خاموش کر دیتا ہے تو دبی آوازیں آہ و بکا کا روپ اٹھا لیتی ہیں۔ آہ و بکا پھر چیخیں بنتی ہیں، اور چیخیں جب ظلم و جبر کی چٹانوں سے ٹکراتی ہیں تو انہیں پاش پاش کر دیتی ہیں۔ ایسے میں مظلوموں کے جتھے محلات پر چڑھ دوڑتے ہیں، انہیں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ پھر نہ نظام باقی رہتا ہے، نہ نظام کے محافظ۔ یہ قدرت کا اٹل قانون ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ لاش اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اس نظام سے بیزار تھے، وہ اسے پہلے ہی مار چکے تھے۔ آج بیچ چوراہے میں یہ برہنہ پڑی ہے، کوئی اس کا وارث نہیں، کوئی اسے دفنانے کو تیار نہیں، لیکن اب بھی دبیز پردوں کے پیچھے ایسے سنگ دل موجود ہیں جو اسے پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی وراثت اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلے 70 برس پھر سے اس کی سرپرستی میں ہم پر حکومت کر سکیں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، اسے منو مٹی کے نیچے دفنا دو، اپنے اتحاد اور اتفاق سے ایک نئے نظام کی بنیاد رکھو جو اس جیسا نہ ہو۔